السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دا اردو نیوز میں۔ ملک کے سماجی تانے بانے سے چھیڑ چھاڑ ملک کو تباہ کر دے گی۔ اس طرح کی کوئی بھی کوشش ملک کے جمہوری ڈھانچے کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ ہندوستان صدیوں سے مختلف مذاہب اور تہذیبوں کا مرکز رہا ہے۔ امن و اتحاد رواداری اس کی روشن روایت رہی ہے، مگر اب کچھ طاقت اقتدار کے زوم میں صدیوں پرانی اس روایت کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ امن و اتحاد سے زیادہ انہیں اپنا سیاسی مفاد اور اقتدار عزیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن نئے نئے مذہبی نوعیت کے ایشوز کو اچھال کر امن و اخوت کی زرخیز زمین میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ اس سماجی تانے بانے کو اب توڑ دینے کی سازش ہو رہی ہے، جس نے ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی ڈور ہے جو خدا نخواستہ اگر ٹوٹ گئی تو نہ صرف ہماری صدیوں پرانی تہذیب کے لیے یہ ایک بڑا خسارہ ہوگا، بلکہ یہ روش ملک کو تباہی اور بربادی کی اس راہ پر ڈال دے گی جہاں سے واپسی آسان نہ ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، یہ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ گراں قدر الفاظ وہ ہے جو جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے آج دیوبند کانسٹیٹیوشن کلب میں منعقد ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ جمعیت علماء ہند کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسے ایک صدی قبل ملک کی آزادی کے لیے علماء نے ایک پلیٹ فارم کے طور پر قائم کیا تھا۔ چنانچہ علماء نے پوری قوت کے ساتھ آزادی وطن کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر جیلوں کو آباد کرتے ہوئے اور پھانسی کے پھندے پر لٹکتے رہے، جان وطن عزیز ہندوستان کے لیے دیتے رہے، یہاں تک کہ ملک آزاد ہو گیا۔ اور ملک آزاد ہوتے ہی جمعیت علماء ہند نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر لیا، لیکن چونکہ اس کے اغراض و مقاصد میں ملک کی سالمیت، اتحاد اور بھائی چارے کے فروغ کو اولیت حاصل ہے، اس لیے آزادی کے بعد مذہب کی بنیاد پر ملک کی تقسیم کی اس نے پوری طاقت سے مخالفت کی تھی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ جمعیت علماء ہند اپنے بزرگوں کے مرتب کردہ رہنما اصولوں پر آج بھی عمل پیرا ہے۔ وہ اپنا ہر کام مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر کرتی ہے۔ ناظرین، یہ اس وقت کی بڑی خبر تھی جس کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ اس خبر کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔